عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ مولانا نے اس کے لیے لفظ یہاں جو ترکیب یا جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بعد موت کا عقلی ثبوت۔ تو ابھی ہم کچھ ڈسکشن اس پہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف ہے اپنی ارد گرد کی پوری کائنات سے۔ ارد گرد کی مادی یا ارد گرد کے جو حیواناتی پوری کائنات ہے وہ اس سے مختلف ہے بعض وجوہات کی بنیاد پہ، اور ان کے مشترکات جن جن چیزوں میں ہے بالفرض یہ کائنات بھی مادی ہے، انسان بھی مادی ہے، اور بالفرض اس کائنات میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو نسل کی بقا کرتی ہے، جو نسل کو آگے بڑھاتی ہیں، یعنی جانور، اور انسان بھی وہ کرتا ہے۔ لیکن جو اختلاف ہے یعنی جو مختلف ہے انسان، وہ اپنے اخلاقی وجود ہونے کی وجہ سے یا عقلی اور اخلاقی وجود، مولانا کا فوکس اخلاقی وجود ہے کہ وہ اپنے اخلاقی وجود ہونے کی وجہ سے بالکل مختلف ہے، یعنی دوسری تمام کائنات کی تمام چیزوں کے حوالے سے۔ مولانا نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ اسی بنیاد پہ یہ اخلاقی وجود میں الگ ہونا، اسی کی بنیاد پہ یہ ضروری ہے کہ اس پہ اخلاقی جو مطلب اخلاقی اصول بھی اس فرد پہ لاگو ہو، انسان پہ اخلاقی اصول بھی لاگو ہو۔ مولانا کے یہ والا حصہ جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہے، مطلب وہ شروع میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اخلاقی وجود میں مختلف ہونے کی وجہ سے ضرورت ہے کہ اس کے لیے ایک اخلاقی اصولوں پر مبنی دنیا بھی ہونی چاہیے، یعنی وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی دنیا وہ مولانا آخرت کو قرار دیتے ہیں۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ مادی دنیا ہے، یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اخلاقی عمل کریں اور اس کی آپ کو جزا کی بجائے یہاں سزا ملے، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نیکی کرے اور نیکی کا جواب آپ کو سزا کی صورت میں ملے، یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بدی کریں اور اس کے بدلے میں آپ کو انعامات سے نوازا جائے۔ مولانا یہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی دنیا بھی ہونی چاہیے جہاں حیثیت یعنی جہاں معیار جو ہے وہ اخلاقی عمل ہو، یعنی بالفرض یہاں کسی نے نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ انعام کی صورت میں ملنا چاہیے، لیکن بالفرض کوئی بندہ ایسا ہے جو یہاں نیکی کرتا ہے اور یہ تو مادی دنیا ہے، یہاں تو فیصلے کسی اور بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور اس کو یہاں نیکی کی سزا مل جائے، تو اس کے لیے کوئی ایسی کائنات تو ہونی چاہیے نا کہ جس کے لیے اخلاقی عمل یا نیکی کے لیے جواب انعام ہو، اور اتنا ہی انعام ہو جتنی بڑی وہ نیکی ہے۔ تو اس کو ذرا سمجھتے ہوئے پھر مولانا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ مولانا نے ایک مثال یہ دی ہے کہ بالفرض ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے یہاں نیکی کی ہے اور اس کو یہاں سزا ملتی ہے، تو اس کے لیے فوراً عقل تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسی دنیا موجود ہو جہاں معیار یہ ہو کہ نیکی یا جہاں فیصلہ نیکی کی بنیاد پر انعام کی صورت میں ہو، اور مولانا کہتے ہیں اس کے لیے آخرت ہے، اس کے لیے وہاں سونے، جواہرات یا مناصب یا سزاؤں کا جو پورا تصور ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ کوئی اخلاقی عمل، کوئی عمل جو ہے وہ نیک ہے یا بد، اور اس کے لیے جو جگہ موجود ہے وہ آخرت ہے۔ مولانا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالفرض ایک گروہ ہے جو برے اعمال کرتا ہے، اور اس نے انسانیت کے ایک بہت بڑے حصے کو مطلب بد اخلاقی میں بالفرض مبتلا کر دیا، تو اس بد اخلاقی کا اس گروہ کو اتنی بڑی ہی سزا ملنی چاہیے۔ یعنی اگر بالفرض کوئی 4-5 لوگوں کا گروہ ہے اور اس نے بد اخلاقی کو پھیلایا ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا عذاب بن چکی ہے، تو ابھی عقل کا بھی تقاضا ہے، انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ ان 5-6 لوگوں کے گروہ کو اتنی ہی سزا ملے جتنا بڑا ان کا جرم ہے۔ یعنی اگر وہ جرم پوری دنیا کے خلاف پھیل گیا ہے، پوری دنیا میں ان کی وجہ سے بے چینی پھیل گئی ہے، تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ان کو سزا بھی اتنی ملے، اور چونکہ اس دنیا میں موت بھی ہے اور سزا اتنی لمبی ہو بھی نہیں سکتی، تو ایک ایسی کائنات ہونی چاہیے، ایسی دنیا ہونی چاہیے جہاں ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا ملے۔ اور بالکل اسی طرح مولانا کہتے ہیں نیکی بھی ہے، بالفرض ایک بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی جو ہے وہ بندہ تو 60-70 سال کے اندر فوت ہو جاتا ہے، لیکن وہ نیکی صدیوں تک قائم رہتی ہے۔ تو کوئی ایسی کائنات ہونی چاہیے جس میں بندے کو اس کی بڑی یعنی اس کی صدقہ جاریہ یا نیکی جاری نیکی کے مطابق
بہت بڑا انعام ملے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک ایسی دنیا ہی ہونی چاہیے جہاں انعام کا سلسلہ کسی موت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے منقطع نہ ہو سکے۔ اور مولانا کہتے ہیں وہ دنیا آخرت ہے، اور وہاں معیار جو ہے یہاں کی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہاں معیار جو ہوگا وہ اخلاقی عمل ہوگا۔ جس نے بد اخلاقی کی ہے، یہاں اگر وہ نوازا بھی گیا ہے تو اخلاقی وجود کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسی دنیا ہو کہ اس بد اخلاقی کی اس کو سزا ملے، اور اس کے لیے آخرت ہے۔ اور مولانا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیرالل ایک بات اور بھی لے کے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں تو چونکہ وہ لوگ جو ہیں یہ مادی دنیا ہے، اللہ نے ایک قسم کی آزادی لوگوں کو دی ہے، تو یہاں اللہ ان کو ڈیل بھی دیتا ہے، اللہ ان کو چھوٹ بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کی۔ وہ جو دنیا ہے اس میں ہونا یہ چاہیے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں ایک ہی حاکم کی سخت حکمرانی ہو، اور وہاں فیصلے کا دن ہو، لوگوں کے اعمال کا، لوگوں کے اخلاقی اثرات مرتب کرنے والے اعمال کا فیصلہ ہو، اور اسی کو مولانا کہتے ہیں وہ آخرت ہیں، جہاں فیصلہ ہوگا نیکی اور بدی کا۔ اور صرف اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ نیکی کس نے کی ہے، اور مطلب وہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ نیکی کتنی بڑی ہے، اور اسی کے حساب سے اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، چونکہ وہاں موت نہیں ہوگی تو یہ اجر صدیوں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک یہاں نیکی ایسی ہوئی ہے جس کے اثرات صدیوں تک پھیلے ہیں، تو وہاں اس کا اجر چونکہ موت نہیں ہے تو صدیوں تک بھی پھیل سکتا ہے۔ یہاں اگر کسی نے ایک ایسا جرم کیا کہ جس کے اثرات صدیوں تک پھیل گئے، تو ایسے آدمی کو ظاہر ہے یہاں تو سزا نہیں مل سکتی، کیونکہ بندے کی زیادہ سے زیادہ عمر 60 70 سال 100 سال ہوگی۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی اس بد اخلاقی یا اس جرم کی سزا بھی اتنی ہی لمبی ہو جتنی یہاں اس دنیا میں اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ تو اس انصاف کے لیے پھر ایک دنیا ہوگی جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، جس میں اس کے لیے بھی، اس مجرم کے لیے بھی موت نہیں ہوگی، اور وہ اپنے اس جرم کی سزا ایک لمبے عرصے تک، جتنا بڑا اس کا جرم ہے اس کے مطابق وہ سزا